اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، منتظمین نے مجھے کہا تھا کہ اس کا کچھ حصہ میں اردو میں بھی بیان کروں۔ میں نے جو آیت سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی تھی وہ سورہ العنکبوت سے ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میری تقریر کا عنوان ہے نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، نماز گناہوں کے ارتکاب سے بچاتی ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ کو اس کی 4 بنیادی صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا خدا سے تعلق عبادت کا ہے۔ اس نے انسان کو ایسے روحانی اور جسمانی قوا عطا فرمائے ہیں جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے اسے مسلسل اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ میری گزارشات کا بیشتر حصہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور ارشادات پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمانے میں ایمان کو ثریا کی بلندیوں سے لا کر مومنین کے دلوں میں قائم کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عبادت کا ایک اہم حصہ روزانہ کی نمازیں ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ تسلی دلاتا ہے کہ نماز ہمیں فحشاء اور منکر یعنی تمام مخفی اور ظاہری بدیوں سے بچاتی ہے۔ مگر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ان کی نمازوں کا ان پر کیوں یہ اثر نہیں ہوتا؟ ان کی نمازیں انہیں گناہ سے کیوں نہیں بچاتی؟ میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کے متعلق حکم کیا دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو، بلکہ ہر جگہ قرآن کریم نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے نماز کو قائم کرو۔ اقامہ کے معنی کسی چیز کو کھڑا کرنے کے ہیں، کسی چیز کو دوام پر رکھنا۔ جیسے اس چیز کو کھڑا کیا جس کے گرنے کا خدشہ تھا۔ گویا اقامت صلاۃ میں یہ پیغام ہے کہ نماز بار بار گرے گی اور نمازی کو اسے مسلسل بار بار کھڑا کرنا پڑے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے، یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ ہے جو متقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوت کا اسے مقابلہ ہے، جس کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے، جس کو اس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو ایک ہجوم وساوس ہے جو اس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے۔ وہ ان سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہر چند حضور و ذوق کے لیے لڑتا مرتا ہے، لیکن نماز جو گری پڑتی ہے بڑی جان کنی سے اسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے۔ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے اور ایسے صراط مستقیم کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اس کی نماز کھڑی ہو جاوے۔ فرمایا اس طرح پر نماز کے متعلق ابتدائی حالت تو یہی ہوگی جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں، یعنی نماز گویا گری پڑتی ہے۔ گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذوق اور لذت نہیں بلکہ بے ذوقی اور وساوس کا سلسلہ ہے۔ اس پہ ایک دلچسپ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو بہت توجہ سے سننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وساوس کو فی الفور دور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یقیمون الصلاۃ کی منشا کچھ اور ہے۔ بس اب اقامت الصلاۃ کے معنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، اس طرح کہ نماز میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ نماز میں اعتدال اور درستی کے ہیں،
یعنی نماز کو اس کی تمام شرائط کے مطابق ادا کرنا اور اس کے لیے جو قواعد مقرر ہیں ان کو پورا کرنا، نماز کو گرنے نہ دینا، یعنی ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ توجہ مسلسل نماز میں رہے۔ پھر اقامت الصلاۃ سے مراد یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نماز کی ترغیب دینا۔ پھر اس سے یہ بھی مراد ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ نماز چستی اور ہوشیاری سے ادا کرنا، کیونکہ سستی اور غفلت کی وجہ سے خیالات میں پراگندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ صلاۃ بے حیائی اور برائی سے کیسے روکتی ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسمانی افعال کا اثر ہماری روح پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم مسکرانے کی مصنوعی طور پر بھی کوشش کریں تو باوجود اداس ہونے کے بالآخر ہم خوشی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح نماز کے دوران ہماری مختلف حرکات و سکنات کا اثر بھی ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف بار بار مبذول ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہر وقت موجود ہونے کا تصور ہمیں بد ارادوں سے بچاتا ہے اور اس طرح ہم بدیوں کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں۔ نماز میں لذت اور ذوق کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے، جس سے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا، اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی۔ اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا۔ فرمایا، جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں۔ نماز میں لذت کیسے حاصل کی جائے، اس بارے میں حضور فرماتے ہیں، اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت ایک بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا اور اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر آئے گا کہ اسی بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رکت پیدا کر دے گی۔ نماز کو سنوار کر پڑھنے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر 10 دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویر قلب ہو جاتی ہے، یعنی دل منور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں 50 برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور روح بدنیا اور سفلی زندگی میں نگونسار ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں، غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ فرماتے ہیں، پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا، میں نے بارہا سمجھایا ہے کہ نماز کا تعاہد کرو جس سے حضور اور ذوق پیدا ہو۔ فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یعنی فرض نمازیں، باقی نوافل اور سنن کو جیسا چاہو طول دو، اور چاہیے کہ اس میں گریہ و بکا ہو تاکہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مقصد ہے۔ نماز ایسی شے ہے کہ سیئات کو دور کر دیتی ہے۔ یہ جو فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں۔
ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا، الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود یہ کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ ایسی نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ اب ایک قدرتی سوال حضور اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیوں کر ہو، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب جلسہ سالانہ دسمبر 1916 میں، یعنی اپنی خلافت کے بالکل ابتدائی عرصہ میں، ذکر الہی کے موضوع پر ایک خطاب فرمایا تھا، اور اس میں نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لیے 23 مختلف طریق بیان فرمائے تھے۔ ان میں سے چند میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ توجہ کے قائم رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جب وضو کرنے بیٹھیں تو ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم وضو پراگندہ خیالات کے روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایسا کریں گے تو نماز میں سکون حاصل ہو جائے گا اور خیالات ہماری توجہ کو پراگندہ نہیں کر سکیں گے۔ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ خیال کریں کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں جو خدا کا گھر ہے۔ یہ تصور کریں کہ میں اس خدا کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں جس کی عبادت کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی عظمت کی طرف توجہ دلانے والے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ مثلا جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو گویا اس بات سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو سنبھل کر کھڑے ہونا، جس کے حضور میں کھڑے ہونے لگے ہو وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا آہستہ آہستہ لفظوں کو ادا کریں اور ان کا مطلب ذہن میں لائیں تاکہ توجہ قائم رہے۔ اسی وجہ سے ہمیں نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سنت یا نفل نماز کی صورت میں خاص طور پر سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا ترجمہ دل میں دہرائیں اور اگلی آیت کو اس وقت لیں جب پہلی کا مفہوم دل پر واضح ہو جائے۔ فرمایا جب متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو امام کی قرات اسے جگاتی اور ہوشیار کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بعض آیات کو دہرائیں تاکہ نماز میں توجہ قائم رہے۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دل میں سوچیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ جب تک تو ہماری مدد نہ کرے ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادت کا حسن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ خیال ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو یہی نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے جمائیں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری عبادت کا حسن یہ ہے کہ ہم نماز کو اپنے محبوب رب سے اپنی ملاقات سمجھیں اور نماز کے دوران یہ تصور باندھیں کہ ہم اس کے حضور حاضر ہیں اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو 2 رکعت نماز بھی ایسی پڑھتا ہے کہ ان میں اپنے نفس سے کلام نہیں کرتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ وہ انسان جس کو ہمیشہ ہی یہ حالت میسر ہو وہ کس قدر فضیلت حاصل کر لے گا۔ اب میں آخر میں حضور کا یہ سوال لیتا ہوں کہ نماز گناہ کیسے دور کرتی ہے۔ فرمایا نماز ایسے نہ ادا کرو جیسے مرغی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے، بلکہ سوز و گداہ سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو۔ نماز مشکلات کی کنجی ہے۔ معصورہ دعاؤں کے علاوہ اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو تاکہ اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو، اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اسے ترک مت کرو، کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اسی ضمن میں حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل انسان کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اس کو یقین آ جاوے
اور اس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو کہ اس کی اطاعت سے دونوں جہانوں میں راحت اور آرام ملتا ہے، اور اس کی نافرمانی تمام دکھوں کی جڑ ہے۔ اگر یہ معرفت پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود انسان گناہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ قادر ہے کہ اسی دنیا کو اس کے لیے جہنم بنا دے۔ پھر فرمایا، اور یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس کسی موذی چیز کا انسان کو علم ہو جاتا ہے اس سے ہمیشہ بھاگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے چھونے میں میری ہلاکت ہے۔ مثلا انسان کسی سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے۔ فرمایا، اب جب کہ انسانی فطرت میں یہ خاصیت ہر جگہ اور ہر موقع پر پائی جاتی ہے تو تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے گناہ سے کیوں پرہیز نہیں کرتا اور کیوں اس موذی چیز سے دور نہیں بھاگتا جیسا کہ دوسری موذی چیزوں سے بھاگتا ہے۔ اس سوال کا صاف جواب یہ ہے کہ انسان گناہ کے ضرر پر ایسا یقین نہیں رکھتا جیسا کہ سانپ وغیرہ کے ضرر پر اس کو یقین ہے۔ انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے کسی کفارے وغیرہ کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو خدا کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کا گناہ زہر قاتل ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کا گناہ زہر قاتل ہے، تب وہ خود بخود گناہ سے ایسا ہی پرہیز کرے گا جیسا کہ وہ سانپ وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے دوستو، گناہ سے بے خوف ہونے کی یہی وجہ ہے کہ غافل انسان کو نہ خدا پر یقینی ایمان ہے نہ اس کی سزا پر۔ کہ غافل انسان کو نہ خدا پر یقینی ایمان ہے نہ اس کی سزا پر، مگر چونکہ گناہ کرنے والوں کو خدا پر یقین نہیں نہ اس کی سزا پر یقین ہے، اس لیے وہ لوگ دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ مگر جس شخص کو یہ علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے کہ در حقیقت خدا ہے اور در حقیقت گناہ گار بے سزا نہیں رہے گا، وہ بلا شبہ اپنے تئیں گناہ کی راہوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں صرف حرکات ہی نہ رہ جائیں، نہ ہمیں نماز مجبوری سے پڑھنی پڑے، بلکہ ہماری نماز خدا تعالیٰ سے ہماری ملاقات بن جائے، اور نماز میں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح دیکھیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب بھی ہم اس ملاقات سے واپس آئیں تو ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور آئندہ ہر ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ کے امکان کے وقت ہمارا یہ یقین ہمارے لیے ڈھال بن جائے کہ ہمارا خدا ہر لمحے ہمارے سامنے ہے اور ہم کوئی لمحہ بھی اس کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام